ایک بات ہے کہ امام صاحب بار بار کہہ رہے تھے کہ مہمان، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں بیکانیر سے باہر کس علاقے سے آیا ہوا ہوں. مسئلہ تو میں میزبان ہوں الحمدللہ آپ سب کا. آپ کا بھی خیر مقدم ہے ہمارے یہاں پر. نہیں نہیں الحمدللہ ہم مہمان کہیں نہیں، میزبان ہیں. گفتگو کرنے ہیں آپ سے بس. امام صاحب نے آپ سے بہت سی باتیں کی ہیں، ہمیں بھی بہت سی باتیں کہنی بھی آپ سے، کیونکہ حالات ٹھیک ٹھاک نہیں ہیں. ویسے بھی محفلیں بہت سنتے رہتے ہیں ہم اور آپ، خطابات بہت سنے ہم لوگوں نے، کانوں کی لذتوں کو بدل دیں. اس سے اچھا ہے کہ حالات اور بگڑتے جائیں. جب آپ آئیں یہاں سننے کے لیے تو ذرا گفتگو سنیں. اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، زمانے کی قسم، بے شک انسان خسارے میں ہے. اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو وہ چیز کوئی کمتر چیز نہیں ہوتی، اس کے مرتبے بڑے ہوا کرتے ہیں. ہاں کیونکہ اگر آپ سے بھی کہوں میں آپ قسم کھائیں کسی کی، تو آپ کسی ایسی چیز کی قسم کھائیں گے جس سے محبت بلا کی ہوگی یا جس کی تعظیم آپ کے دل میں بہت زیادہ ہوگی. یہی ہوگا. ماں باپ کی قسم کھا لیں گے، بہن بھائی کی، میاں بیوی کی، اولاد کی، جبکہ ان کی قسمیں نہ کھایا کریں. قسمیں کس کی؟ اللہ تعالیٰ کے نام کی ہوتی ہے. پھر بھی حد درجہ اگر قسم کھائے بندہ، قرآن کی قسم کھائے گا اور اللہ کے نام کی قسم کھائے گا. کیوں؟ ہماری نظر میں سب سے زیادہ اہمیت کے حامل وہی ہے. اب بتائیں تو صحیح، ہم اور آپ کی قسمیں اہمیت والی چیزوں کی ہو اور اللہ تعالیٰ اگر قسم کھائے تو اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ بہت زیادہ ہوگا. ہاں وقت یا تو اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یا تو عام وقت کی قسم کھائی ہے یا کوئی خاص وقت ہے جس کی قسم اللہ نے ارشاد فرمائی. پہلا موقف علماء کرام کا یہ ہے کہ صرف مطلقاً وقت کی قسم کھائی اور اس کے ساتھ کہ انسان خسارے میں ہے. یہ بات سمجھا دی کہ انسان کی کامیابیاں وقت کے ساتھ ہے. وقت اگر درست رہا تو انسان کامیاب ہے، وقت خراب رہا تو انسان ناکام ہو جائے گا. کیونکہ دولت دیکھیں، کسی کو زیادہ کسی کو کم، حسن کسی کو زیادہ کسی کو کم، صحت کسی کو زیادہ کسی کو کم، لیکن وقت ایسا ہے کہ آپ کو ابھی جتنے لمحات ملیں مجھے بھی اتنے ہی ملیں. اگر ابھی 11:15 ہو رہے ہیں آپ کے لیے تو وہ 11:15 میرے لیے ہے. ہاں استعمال جانتے ہیں، استعمال آپ اچھا کریں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر میں استعمال ٹھیک نہ کروں گا تو میں ناکام ہو جاؤں گا. یہی ایک سبب ہے کہ وقت کی قیمت ہم اور آپ نہیں جان سکتے. ایک باپ سے پوچھیں جو صبح صبح نکل جاتا ہے کمانے کے لیے اور رات میں تھکا ماندہ آتا ہے، تھکا ہوا سو جاتا ہے. سونے سے پہلے اسے یہ فکر ہوتی ہے کہ صبح مجھے واپس نکلنا ہے، کمانا ہے. ایک فکر ہے بہت بڑی. ٹینشن میں رہنا، ڈپریشن میں رہنا. یہی ایک وجہ ہے کہ WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے نا، اس نے ایک بات کہی، یہ ریسرچ ہے حضرت، کہ مرد کی عام طور پر عمر دیکھی جائے 67 سال ہے. عام طور پر مرد 67 سال زندہ رہتے ہیں، اور عورتوں کی بات کی جائے تو عام طور پر عورتیں 74 سال زندہ رہتی ہیں. یعنی عورتوں کی عمریں مردوں سے زیادہ ہے. اس کا سبب ہے کیونکہ مرد پر جب مصیبت ٹوٹتی ہے، دل میں کوئی پریشانی، کوئی جذبات ہوتے ہیں، تو وہ شرم کے مارے، شرمندگی کے مارے کسی کو کہہ نہیں پاتا. پورے دن کام پہ رہتا ہے، رات میں تھکا ہوا آ رہا اسی کو لے کر پڑا رہتا ہے، گھڑتا رہتا ہے اندر اندر. لیکن ہماری ماں بہن جو ہوتی ہیں نا، ان کا مسئلہ کچھ ایسا ہے، ان کے ساتھ میں کوئی ملا وہ بات آگے ہو گئی. بہن ہوئی، بہن سے شیئر کر دی، سہیلی ہے، پڑوسن نے، سب سے بات شیئر کر دی. یعنی دل پر غبار نہیں رہتا ہے، جس کی وجہ سے زیادہ ٹینشن انہیں ہو پاتی نہیں اور ان کی عمریں زیادہ ہوا کرتی ہیں. وقت کی قیمت بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ قیمت ہے. لیکن مختصر گفتگو میں یہ بات سمجھیں، اللہ تعالیٰ اگر قسم کھاتا ہے تو مفسرین کرام کا ایک گروہ کہتا ہے کہ یہاں قسم جو ہے عام وقت کی نہیں، بلکہ یہاں قسم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے زمانے مصطفیٰ کی. رسول اللہ کا جو زمانہ تھا اس کی قسم ارشاد فرمائی ہے. کیونکہ ہر زمانہ کمیوں میں ہو سکتا ہے، لیکن جو زمانہ رسول اللہ سے منسوب ہو جائے وہ زمانہ کمتر نہیں ہوتا، اس کے مرتبے بڑے ہوا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر تمہیں دیکھنے ہوں زمانے جن میں کامیابیاں ہوں، جن میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑا نوازا ہو، جن میں عیب نہ ہو، نقص نہ ہو، جس زمانے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا خیر القرون قرنی، بہترین زمانے میں سب سے بہترین زمانہ میرا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تمہیں بہتر زمانہ دیکھنا ہو تو آج سے 1400 سال پہلے چلے جانا، مدینے کی گلیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چلتے پھرتے دیکھ لینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلوائے زیبا کو دیکھ لینا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھ لینا. تمہیں پتا چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جس زمانے کی قسم کھائی وہ زمانہ کتنا مبارک زمانہ تھا. لیکن پیارے، صرف اتنی ہی چیزیں نہیں، جب بات منسوب ہو جائے رسول اللہ سے تو اس کے مرتبے بڑھ جاتے ہیں. آپ نے تقریر سنی، آمد کے تذکرے آپ کو مجھ سے زیادہ معلوم ہوں گے، جتنا میں نہیں جانتا اتنی تقریر آپ نے سنی ہوں گی.
لیکن صرف تقریریں نہیں، کچھ معاملات ہیں جسے سمجھنے ہیں ہمیں. اللہ تعالیٰ ایک جگہ اور قسم ارشاد فرماتا ہے، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. قسم ہے شہر مکہ کی. اب تقریر آپ نے سنی ہے، بہت سنی ہے. کیوں قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے اس شہر کی؟ وہ تمام چیزیں سر تسلیم خم ہے ہمارا ان چیزوں پر، مینا پر، صفا مروہ پر، آب زمزم پر، ہاں نصیب قربان ہے ہمارے. لیکن اللہ تعالیٰ ان چیزوں کی وجہ سے قسم نہیں کھائی. یہ چیزیں بڑی بلند ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے قسم ارشاد فرمائی وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. شہر مکہ کی قسم ہے تو اس لیے ہے کہ محبوب تو جلوہ بار ہے، بے شک تو رہتا ہے یہاں پر. یعنی جو چیز رسول اللہ سے منسوب ہو جائے اس کے مرتبے بڑے ہو جایا کرتے ہیں. سنیں میری بات ایک بار، رسول اللہ سے منسوب ہو جائے تو مرتبے بڑے ہو جایا کرتے ہیں. شہر مکہ افضل کہ شہر مدینہ افضل؟ یہ ایک مسئلہ ہے. شہر مکہ افضل کہ شہر مدینہ افضل؟ علماء میں بھی اختلاف رہا. علماء کرام نے کہا کہ مکہ افضل، بعد نے کہا مدینہ افضل ہے. دلائل اپنے اپنے تھے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے پوچھا آپ بتائیں کیا کہتے ہیں. امام کا موقف تو واضح تھا، لیکن امام کا انداز کچھ اور تھا. جب بات ایک عالم کی ہو، ایک عاشق کی ہو، اور ایک سامنے زاہد صوفی صفت ہو تو مسئلے کچھ اور ہوتے ہیں. یہاں امام زاہد بھی تھا، صوفی تھا، عالم بھی تھا، عاشق بھی تھا. کہتے ہیں مسئلہ تم نے چھیڑ دیا ہے کہ کعبہ افضل ہے کہ مدینہ افضل ہے. اتنی بات کہہ سکتا ہوں، طیبہ نہ صحیح افضل، کعبہ ہی بڑا، مکہ ہی بڑا، زاہد ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے. اصلاح کروں ایک چیز کی اور میں آپ کی. آج ایک مسئلہ ہے کہ نعت کا نعت پڑھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں مدینہ چاہیے، ہمیں جنت نہیں چاہیے، جنت گوارا ہے ہمیں. کیوں بھائی؟ کہ مدینہ زیادہ، الحمدللہ مدینہ پیارا ہے، تو کیا آپ جنت کو گوارا کریں گے؟ جنت کی خواہش نہیں کریں گے آپ؟ جس خواہش کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے، لمحہ لمحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف بلا کر جنت کی خواہش دلائی ہے. ہم اور آپ کون ہوتے ہیں ان خواہشوں کو ختم کرنے والے؟ ہاں مدینہ ہمیں بھی افضل ہے، ہمیں پسند ہے، بہت پسند ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں، اگر رسول اللہ مکے میں ہے تو مکہ افضل ہے، رسول اللہ مدینہ میں پہنچ جائے تو مدینہ وہاں بن جایا کرتا ہے، اور اگر رسول اللہ جنت میں پہنچ جائے تو وہاں کے مرتبے وارے نیارے ہو جاتے ہیں. بات وہ ہے جہاں رسول اللہ ہے وہ جگہ ہمیں عزیز ہے. اور پھر تو آپ تو وہ تمنا کریں نا، دنیا میں رہ کر کیوں، اس انداز سے کیوں؟ اس انداز سے دعا کریں کہ اے اللہ تعالی جب دنیا سے کوچ کر جائیں گے، جنت میں جائیں گے، تو جنت میں ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرمانا. یہ گوارا والی بات نہ کریں، یہ انعامات ہیں اللہ تعالیٰ کے. اللہ تعالیٰ نے لالچ دلایا ہم کو ان چیزوں کا. ہاں پھر قسم کی بات ہو رہی تھی، اور منسوب رسول اللہ سے ہو جانا، آخری نبی سے منسوب ہونا کوئی چھوٹی بات نہیں. آپ جو بیٹھے ہیں نا یہاں پر، کسی امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہترین امت نہیں کہا ہے، کسی امت کے لیے نہیں کہا جو پیچھے گزری ہوئی ہیں. لیکن جب بات اس امت کی آئی جو منسوب ہو گئی رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا کہا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم ہی بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو. ہاں بھلائی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے. اب سوچیں تو صحیح، بات جب رسول اللہ کی آ جائے، جو چیز رسول اللہ سے جڑ جائے اس کے مرتبے بڑھا دیتا اللہ تعالیٰ اور انہیں بہترین کہتا ہے. لیکن ابھی گھمنڈ میں مبتلا مت ہو جانا. دو شرطیں رکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے، دو باتیں کرنی ہیں آپ کو. ایک، بھلائی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی شراب پی رہا اور آپ اسے پکڑ کے کہہ نہیں سکتے کہ بھائی شراب کیوں پیتا ہے، آپ نے بھلا کام نہیں کیا ابھی تک بھی، برائی سے روکا نہیں ہے آپ نے ابھی تک بھی. کوئی بے نمازی نظر آ جائے، آپ نے اسے نماز کی طرف دعوت نہیں دی، مطلب آپ نے ابھی بھی وہ کام نہیں کیا جو بہترین امت کا کام ہے. ابھی حضرت نماز کا ذکر کیا، یاد رکھیں نماز کوئی رسم نہیں ہے، ہمارے دین کی بنیاد ہے. اگر نماز چھوٹتی ہے تو آپ کا دین جو ہے نا وہ لرز جاتا ہے. آقا فرماتے ہیں نا کہ نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے گرایا اس نے دین کو گرا دیا. نماز کو صرف رسم نہ سمجھیں. ایک مرتبہ ایسا ہوا، ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر چھال پر سویا کرتے تھے، تھوڑی باریک تھی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر نشان پڑ جایا کرتے تھے. آپ نے سوچا ایک کام کرتی ہوں، اسے تہ کر دیتی ہوں، سمیٹ دیتی ہوں، تاکہ رسول اللہ سوئیں گے تو کچھ آرام ہوگا. تو اس رات انہوں نے اسے تہ کر دیا، 4 پلٹوں میں کر دیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہوئے. صبح بیدار ہوئے اور کہا کہ آج ایسا کیا تھا؟
بستر کچھ الگ لگے، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمیشہ سنگل بچھا ہوتا ہے، ایک طرفہ ہوتا ہے، آج میں نے طے کر دیا تھا، طے کرنے کی وجہ سے تھوڑا موٹا ہو گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری شریک حیات، ایسا کبھی نہ کرنا، کیونکہ اس وجہ سے میری رات کی عبادت جاتی رہی۔ سوچیں تو صحیح، فرض نماز نہیں چھوٹی، صرف رات کے نوافل کی بات تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بستر نے شب کی نماز کے لیے بیدار ہونے سے روک دیا۔ آقا نے کہا نہیں نہیں، تو ہم اور آپ جن پر فرض نمازیں ہیں، عیش و عشرت میں گم ہیں، کمانے کھانے میں گم ہیں، فکر نہیں ہے اس بات کی، کیوں پیارے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی جاگیر ہے جنت، وہ اتنی فکر کر سکتے ہیں عبادتوں کی، تو ہم اور آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ ہمیں تو اپنی بخشش کا بھی بھروسہ نہیں ہے، بھروسہ صرف ایک ذات کا ہے، رسول اللہ شفاعت فرمائیں گے تو اللہ بخش دے بس۔ اپنے اعمال دیکھیں تو شرم آتی ہے، رونا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو اپنی اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے لمحہ لمحہ سانسیں عطا کی ہے، ہمیں کھانے کو رزق دیا ہے، اچھے اچھے مکان دیے ہیں، لیکن میرا حال ایسا ہے کہ میں شکر ادا نہیں کر سکتا اس کا، ہے نا ناشکری کی باتیں۔ اور ایک بات ہو بتائیں تو صحیح، آپ بہترین امت ہے نا، بہترین امت ہے، ہاں، تو یہ تو بتائیں تو صحیح، آپ نے وہ کام کیا ہے جس کام کی وجہ سے اللہ راضی ہو؟ نہیں، باتیں ہیں، صرف ہم ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں ایسا۔ آپ کی زندگی میں آپ سے پوچھوں، آپ وہ کام بتا دیں مجھے جس کام پر آپ دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں میں نے یہ کام کیا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ بہت مشکل ہے ایسا۔ ہاں، نماز پڑھنے آتے ہیں نا اور آپ، کبھی آپ کو پتا ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے آپ کے دل میں خیال آیا ہو کہ اللہ کو راضی کرنے جا رہا ہوں؟ ایسا نہیں ہوتا ہمارے ساتھ میں، کیونکہ ہمارا جو تصور ہے نا کہ اللہ راضی ہوگا، اللہ کو راضی کرنا ہے، یہ تصور جا چکا ہے، اور عبادتیں ہماری اللہ اللہ ہیں، اب تو اللہ بھروسے ہے، کیونکہ ہم نے اللہ کو دیکھنے کی خواہش نہیں کی ابھی تک، اللہ کو دیکھنے کی تمنا نہیں کی ہے، اور یہ تمنا ایک بچے کو ہونی چاہیے، کیونکہ ہم اسی پر ایمان لاتے ہیں، اسی سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ ہاں ہاں، رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں ٹوٹ کر، تو یہ محبت بھی صرف اللہ کی وجہ سے ہے کہ نہیں؟ تو ایک بات بتائیں، جو محبوب ہو تمہارا، جس سے تم محبت کرو اور تم اسے دیکھنا نہ چاہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں ہاں، پھر وہ پوچھتا ہوں میں آپ سے، ایک شخص ہے جس سے آپ بے پناہ محبت کرتے ہو، اس کی گلی کے چکر لگاتے ہو آپ دن رات، اور برسوں گزر جائیں آپ کو اس گلی کے چکر لگاتے لگاتے، اور جس سے محبت کرتے ہیں آپ کا محبوب آپ کو دیکھ رہا ہے کہ آپ آ بھی رہے ہیں، برسوں بعد وہ آپ سے پوچھے کہ تو میری گلیوں میں آتا تو ہے، میں تجھے دیکھا کرتا ہوں، جب تجھے بلاتا ہوں تب آ جاتا ہے، تجھے چاہیے کیا؟ تو ذرا سوچیں وہ بندہ کیا کہے گا کہ تیری گلیوں کے چکر نکالے ہیں، تجھے دیکھنے آتا ہوں، آج تو نے پوچھ لیا ہے تو چل، تجھے مانگتا ہوں، تیرے لیے آتا ہوں، ہوگا نا ایسا؟ اب ذرا سوچیں آپ، اگر آپ عبادتیں کرتے ہیں 5 وقت کی، اللہ کے حضور آتے ہیں آپ، اور اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے، آپ کا دل کہے کہ آج اللہ نے مجھے کہا کہ کچھ مانگ لے، پھر آپ ہاتھ اٹھائیں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں، اشک بار بھی ہوں، اور آپ یہ کہیں کہ اللہ رزق دے دے، اللہ اولاد دے دے، عزت دے دے، منصب دے دے، کافی ہوگا۔ آپ نے ایک دنیا دار سے محبت کی ہے اور اس دنیا دار سے اس کو مانگ لیا ہے۔ کیا خوب ہوتا نا کہ آپ نماز پڑھنے جاتے، عبادتیں کرتے، دل گوارا کرتا کہ آج دعا مانگ کہ اللہ تجھے عطا کرے گا، اور ہاتھ اٹھا کر رزق نہیں مانگتے، آپ یہ کہتے مولا تجھے مانگتا ہوں، تو مل جائے تو سب کچھ مل جائے گا۔ کبھی ایسی عبادتیں کی ہم لوگوں نے؟ نہیں کی نا، کیوں؟ ہم نے عبادتوں کا مقصد بھلا دیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں بھی ہوتے تھے نا تو عبادتیں نہیں چھوڑا کرتے تھے آپ، اس وقت بھی نمازیں پڑھی جاتی تھی، صلاۃ الخوف پڑھی جاتی تھی، اور جس نے نمازیں قائم کی ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا کی ہے۔ میلاد کا مقصد کیا ہے؟ آپ یہ سمجھتے ہیں میلاد کا مقصد یہ ہے کہ ہم محفل پاک میں آئے، ہم نے چند کلام سنے اور ہاتھوں کا لہرا کر ہم نے حق ادا کر دیا؟ نہیں، حق ادا نہیں ہو سکتا، یہ اس وقت تک آپ کا حق ادا نہیں ہو سکتا کہ آپ مجلس پاک میں بیٹھیں، آپ کا دل روئے اور آپ سوچیں کہ آج کے بعد میری نماز قضا نہیں ہوگی، آج کے بعد ایسا کام نہیں کروں گا جس سے اللہ ناراض ہو جائے، آج کے بعد ایسا کوئی کام نہیں کروں گا کہ رسول اللہ ناراض ہو جائیں، تبھی تو میلاد کا مقصد پورا ہوگا نا۔ کبھی کریں نا ایسا، محبت کریں ان سے ٹوٹ کر، اور رسول اللہ سے محبت کتنی ہم اور آپ جانتے ہیں دل سے۔ سنیوں کا جو دعویٰ ہے نا، سنیوں کا جو دعویٰ محبت کا کسی کا نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ وہابی بھی یہ بات کہتے ہیں کہ رسول اللہ سے محبت جتنا یہ بریلوی کر سکتا ہے اتنا کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ پھر آپ کتنی محبت کرتے ہیں، کتنی محبت کرتے ہیں رسول اللہ سے؟ اتنی محبت کہ آپ جس سے محبت کریں، جس کے نام کی وجہ سے آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے،
آپ اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہ پہنچا سکیں؟ سوچیں تو صحیح نا. آپ کی ماں آپ سے بہت محبت کرتی ہو، ٹھیک ہے نا، ایک روز آپ کی ماں کہے کہ مجھے فلاں چیز بہت پسند ہے، اگر تو لا کر دے تو میری آنکھوں کو ٹھنڈک مل جائے. یا کبھی آپ کی امی جان آپ سے یہ کہیں کہ میں بازار سے جا رہی تھی، مجھے ایک دوپٹہ پسند آیا تھا، بڑا اچھا لگا تھا، اتنا کہا، آپ جائیں گے وہ دوپٹہ لا کر اپنی ماں کو دیں گے، کیا ان کی آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہو جائیں گی؟ آپ کے دل کو کتنا سکون ملے گا. تو پیارے آقا تو یہ فرماتے ہیں نا، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک تو نماز میں رکھی گئی ہے. تو کبھی نماز پڑھنے جایا کریں، آپ اس انداز سے جایا کریں کہ اللہ کو دیکھنے جا رہا ہوں، رسول اللہ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. آج مزہ نہیں آئے گا ایمان کا، حقیقی مسلمان نہیں بن جائیں گے آپ. اس انداز سے اختیار کریں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ محبت کرے. بات چلی تھی منسوب رسول اللہ سے ہو جانا، رسول اللہ سے منسوب ہو گئی تو چیز بہت بہتر ہو جاتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی اور کیا کہا، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. چہرہ مصطفیٰ کی قسم، زلف مصطفیٰ کی قسم. ایسا کیوں ہوا؟ مختصر بات کروں میں، یہاں پر کچھ باتیں سمجھانی ہیں آپ کو. ام جمیل ایک عورت تھی جس سے سخت کلمات کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی رکی. وہ کہتی ہے محمد کے شیطان نے محمد کو چھوڑ دیا. نعوذ باللہ من ذالک. کفار کہتے ہیں کہ محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا. قلب مصطفیٰ قلق و پریشانی میں مبتلا ہوا، اللہ کو گوارا نہ ہوا. دعویٰ تھا مصطفیٰ کی ذات پر، لازم تھا کوئی جواب دے، اور رسول اللہ جواب دیتے یہ کافی نہیں تھا. جواب وہ دے جو رسول اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. ہاں دعویٰ تھا، لیکن اس دعوے سے پہلے تھوڑا سا اور آگے آ جائیں. اس سے پہلے بھی ایک دعویٰ ہوا تھا، وہ تھا کہ رسول اللہ نے ایک جانور خریدا تھا، گھوڑا. قیمت لگا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. قیمت لگانے کے بعد میں رسول اللہ نے کہا کہ کام کرو، ابھی رقم پاس میں نہیں، مدینہ چل کر قیمت ادا کر دیتا ہوں. وہ شخص جیسے آگے بڑھا، ایک شخص نے آ کر قیمت لگائی کہ گھوڑا دیتا ہے، اور قیمت رسول اللہ کی قیمت سے زیادہ تھی. وہ چلا کر کہنے لگا، اے محمد گھوڑا خریدتے ہو یا بیچ دوں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پلٹتے اور کہتے ہیں کہ میں نے تجھ سے نہیں خریدا. کہتا ہے قسم خدا کی نہیں خریدا. اللہ اکبر. کس کے مقابلے کے اندر وہ قسمیں کھا رہا ہے؟ وہ بھی جھوٹی قسمیں اللہ کی، جس کے چہروں کی قسم اللہ کا، جس کے شہر کی قسم اللہ کھائے، جس کے زمانے کی قسم اللہ کھائے، اس کے مقابلے کے اندر جھوٹی قسمیں ہیں. ایک مسئلہ واضح کروں یہاں پر، خاص طور پر ہماری سوسائٹی کے اندر ایسا ہے، جب سوداگری ہوتی ہے نا، سامان خریدتے ہیں کسی سے، جیسے زمین جائیداد خریدتے ہیں، اگر دو بندوں کے درمیان بات ہو رہی ہو تو تیسرے کے لیے حرام ہے کہ وہ اس پر بولی لگائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس بات سے. اپنے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دو لوگوں میں بات ہو رہی ہے، تیسرا آ کر کود پڑتا ہے کہ میں اتنا دوں گا تو اتنے میں کر دے. یہ چیز جائز نہیں ہے، رسول اللہ نے منع فرمایا ہے. ایک بات. دوسرا مسئلہ اسی سے ریلیٹ کرتے ہوئے، حدیث پاک کے مضمون میں یہ سبھی ہے کہ اگر کہیں رشتے کی بات چل رہی ہو لڑکا لڑکی میں، تو تیسرے آدمی کو وہاں اپنا رشتہ بھیجنا حرام ہے. جب تک رشتے کی بات چل رہی ہو نہیں بھیج سکتے. معاملات خراب کرنے کی اجازت کسی کو نہیں دی گئی ہے. یہی انداز اس شخص نے اختیار کیا کہ رسول اللہ کی بولی پہ بولی لگا دی. رسول اللہ نے کہا میں نے نہیں خریدا، کہ قسم خدا کی نہیں خریدا. آقا نے کہا میں نے خرید لیا تھا. لوگ جمع ہوئے، وہ کہتا ہے گواہ پیش کرو ورنہ میں قسم کھا لوں گا. رسول اللہ کہتے ہیں جھوٹی قسمیں تو کھا رہا ہے، گواہ کیسے پیش کروں؟ کوئی پاس میں نہیں تھا. یہ تکرار چل رہی تھی کہ ایک صحابی رسول جن کا نام تھا خزیمہ پاس سے گزرے. کہا کہ کیا ہوا، کیسا معاملہ ہے؟ آگے جا کر کہتے ہیں کہ تجھے گواہ چاہیے؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ نے گھوڑا خرید لیا تھا. ایک گواہی پر وہ گھوڑا دے کر چلا گیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خزیمہ یہاں آئے نا. خزیمہ آگے آئے، پوچھا جب سودا ہوا تھا میں تھا، وہ تھا، تیسرا کوئی نہیں تھا، تم گواہی کیسے دے سکتے ہو؟ تم نے دیکھا نہیں جب؟ خزیمہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، زمین پر بیٹھے ہیں، خدا کو دیکھا نہیں، آپ نے کہا خدا ہے کہ مان لیا نا. جنت دیکھی نہیں، آپ نے کہا جنت ہے مان لیا نا. دوزخ کا پتہ نہیں ہمیں، آپ نے کہا ہے مان لیا نا. جب آسمان کی بڑی بڑی خبروں کو آپ کی زبان کا بھروسہ کرتے ہو مان لیتے ہیں، آپ نے کہہ دیا گھوڑا خریدا تو خزیمہ کیسے نہ مانے؟ اللہ اکبر. اتنا یقین کریں، اتنا یقین رسول اللہ کی ذات پر، رسول اللہ کی زبان پر. حضور نے فرمایا خزیمہ تجھے بشارت ہے کہ آج کے بعد جہاں دو گواہ ہوں گے، خزیمہ اگر اکیلا ہوگا تو اکیلے خزیمہ کی گواہی قبول ہوگی. رسول اللہ نے یہ بشارت عطا فرمائی. پھر جب قرآن جمع ہو رہا تھا، ابو بکر صدیق، حضرت عمر اور حضرت زید بن حارثہ نے قانون بنایا
کہ 2 گواہ ہونے چاہیے تب آیت قرآن میں شامل ہوگی. اگر 2 گواہ نہیں ملے، 1 گواہ ہوگا تو قرآن میں آیت شامل نہیں کی جائے گی. تمام قرآن جمع ہو گیا. سورہ احزاب کی 1 آیت بچ گئی تھی اور 2 آیتیں سورۃ التوبہ کی آخری والی بچ گئی، جو اکثر امام صاحب سنایا کرتے ہیں اگر ہم نماز میں جاتے ہوں تو. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. آیت بھی اتنی خوبصورت ہے. آج محفل پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ ہے اور اسی آیت میں لقد جاءکم رسول من انفسکم، تحقیق تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول آ گیا. یہ 2 آیتیں بچی. زید بن حارثہ کے پاس آیت پہنچی 2 گواہ پیش کیے جائیں. 1 گواہ ہے، 2 گواہ نہیں ملتے. قانون کیا تھا؟ ہر آیت پر 2 گواہ ہوں. 1 گواہ ہے، 2 نہیں ملتے. پریشان ہو گئے، ڈھونڈے، صحابہ کرام سے بات کی، کوئی حافظ ملے ایسا جن کو یہ 2 آیتیں بھی یاد ہوں. 1 ملتا ہے، دوسرا نہیں ملتا. پریشان ہو کر فاروق اعظم حضرت صدیق اکبر کے پاس پہنچے. کہا امیر المؤمنین دیکھیں نا، 2 آیتیں ایسی ہیں، ایک اس کا یاد کرنے والا ہے، دوسرا کوئی گواہ نہیں اس کا، کیا کریں؟ کہ نہیں قانون پہ عمل کیا جائے گا، قانون سے نہیں پھرنے والے. کچھ دیر گزری گفتگو میں، پھر پوچھا اچھا بتاؤ اس آدمی کو پیش کرو جو 1 گواہ ہے، کیا نام ہے اس کا؟ تو کہا کہ اس کا نام خزیمہ ہے. آپ نے کہا کہ اللہ اکبر، اگر خزیمہ ہے تو اب بات ہمارے قانون کی نہیں ہے، اب بات زبان مصطفیٰ کی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ جہاں خزیمہ آ جائے 2 گواہوں کے مقابلے میں تنہا کی گواہی قبول کی جائے. سبحان اللہ. کیا خوبصورت قانون بنا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ آیتیں ہمارے پاس ہیں. تو اب سوچیں ذرا، اپنے رسول پر اندھا یقین کریں. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، قرآن پر اندھا یقین کریں. آپ کو لگے کہ زمانہ کیا کہتا ہے، سائنس کیا کہتی ہے، سب کو ایک طرف کر دیں. بات زبان مصطفیٰ سے نکلی ہے تو اس پر یقین لے آئیں. یہ کامیابیاں ہیں کیونکہ زبان اگرچہ مصطفیٰ کی ہے، کلام خداوند تعالیٰ کا ہے. اندھا یقین اپنے رسول پر کریں. کیوں بھول گئے کیا آپ کس نبی کا تذکرہ ہے؟ یہ اس نبی کا تذکرہ ہے جس نے چند سالوں کی زندگی کے اندر زمانے کی کایا پلٹ کے رکھی ہے. ہم اور آپ کیا چیزیں، ہمیں ابھی نہیں سمجھ میں آتا کہ ہم نے دیکھا نہیں ہے نا، دیکھا نہیں ابھی اس رسول کو، یا شاید تمنا بھی پیدا نہیں ہوتی ہے. رویا کرے ہر رات سوتے ہوئے. اور سورہ کوثر کی تلاوت کیا گئی، انا اعطیناک الکوثر کی، کہ اللہ تعالیٰ سو رہا ہوں، پتہ نہیں صبح ہوگی کہ نہیں ہوگی. آج میں یہ سوچ کر سوتا ہوں آخری رات ہے، بس ایک تمنا ہے کہ مرنے سے پہلے ایک بار چہرہ مصطفیٰ کا دیدار کرا دے. یہ ایک تمنا کر لیں، ایک تمنا کر لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا. اگر سچی طلب ہوگی تو آپ رسول اللہ کو ضرور دیکھیں گے. زبان مصطفیٰ کا یقین کر بدلیں اپنے آپ کو. کتنا اندھا یقین ہونا چاہیے اس زبان پر، پتا ہے آپ کو؟ اتنا اندھا یقین کہ تعداد تھوڑی سی ہو اور حضور کہیں سراقہ کیا عالم ہوگا جب کسرا کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے. ذرا سوچیں ایک بار، کتنا اندھا یقین ہونا چاہیے. تھوڑی تعداد ہو، سپر پاور ہے سامنے. ابھی رومن امپائر کو بھی ہرانا پڑے گا اور پرشین امپائر کو بھی ہرانا پڑے گا. روم اور فارس دونوں مقابلے کے اندر کھڑے ہیں اور تھوڑی تعداد ہے ابھی. اور حضور نے کہا سراقہ کیسا لگے گا اگر کسرا کے کنگن پہنو گے؟ منافق کھڑے تھے، کہتے ہیں کہ محمد کیسی بات کرتے ہیں، اتنی کم تعداد اور اتنی بڑی طاقتوں کو ہرانے چلیں گے یہ لوگ. ہنسنے لگے. لیکن قربان جائیں سراقہ پر کہ وہ خوش تھے. اور عمر نے جب یہ بات سنی کمر کس لی اور کہا کہ انشاءاللہ العزیز وہ وقت آئے گا. ہے یقین اتنا نہیں ہے تو فاروق اعظم کی سیرت پڑھیں. آپ پڑھیں صحابہ کرام کو کہ مسلمان جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عظمیٰ عطا کی اسلام کی، دنیا حیرت زدہ ہے آج اس پر. اور جب روم فتح کرنے کے بعد ایران فتح کیا ہے فاروق اعظم نے، وہ کسرا کے کنگن لے کر آئے اور سراقہ کو دیے. سراقہ ہاتھ میں لے کر رونے لگے اور کہا کہ سچ کہا تھا میرے نبی نے، حق کہا تھا میرے نبی نے. وہ کنگن لیے اور ہاتھ میں پہن لیے. وہ فتح عظیم جب ہوئی، علماء کرام فرماتے ہیں اختلاف ہوا پھر کہ وہ کنگن پہنے تھے کہ نہیں پہنے تھے، کیونکہ کنگن سونے کے تھے اور مرد پر سونا حرام ہے. مرد پر سونا حرام ہے. تو کچھ علماء کہتے ہیں کہ پہنے نہیں تھے، ہاتھ میں لے لیے تھے. کچھ علماء کہتے ہیں کہ پہنے تو تھے لیکن اس انداز سے پہنے کہ ہاتھ میں ٹچ نہیں ہو سکا، واپس اتار دیا. میرے امام سے سوال ہوا، اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا
پہنے تھے کہ نہیں پہنے تھے؟ امام کہتا ہے کیسی بات ہے کہ پہنے نہیں تھے، ایسے پہنا تھا کہ نہیں؟ امام کہتا ہے کہ پہنے تھے، کیونکہ پہننے کا حکم بھی رسول اللہ نے فرمایا تھا، اور میرے رسول کو اللہ نے اختیار دیا ہے، دنیا ہو کہ شریعت ہو سب میں تصرف فرما سکتے ہیں، ان کا اختیار ہے۔ اللہ اکبر، اتنا اندھا یقین کر سکتے ہیں آپ؟ عقلوں کے گھوڑے نہ دوڑائیں، رسول اللہ کا قانون ہے یہ، جو چاہے کر سکتے ہیں، دو گواہ کے مقابلے میں اکیلی کی گواہی دے دیں، رسول اللہ کر سکتے ہیں ایسا۔ سونا مرد کو حرام ہے، رسول اللہ چاہے تو سونا پہنا دے، اختیار ہے رسول اللہ کا۔ تو اندھا یقین کریں، اندھا یقین اپنے رسول پر۔ سوچیں، زمانے کی کایا پلٹ سکتی ہے لیکن زبان رسول سے نکلی بات کبھی نہیں بدل سکتی۔ کریں گے انشاءاللہ بالکل۔ جو حدیث پاک کو سنائے، ادب کے ساتھ چہرہ جھکائیں، سینے پہ ہاتھ رکھیں اور کہیں قد صدقت یا رسول اللہ، سچ کہا ہے میرے رسول نے، میرے حبیب نے سچ کہا ہے۔ اگر اتنا یقین ہو گیا، آپ ویسے مسلمان ہوں گے جس مسلمان کو دیکھ کر لوگ 90 لاکھ مسلمان بن جایا کرتے تھے۔ وہ کردار بلند کریں، آپ اپنے رسول اللہ کے پاس آ جائیں۔ تو بات ہماری چل رہی ہے رسول اللہ سے منسوب ہونے کی۔ ایک دعویٰ ایک شخص نے کیا، خزیمہ کھڑے ہو گئے نا، اگر آج بھی تمہارے سامنے کوئی دعویٰ پیش کرے اپنے رسول کے متعلق تو بے پیارے اپنے گھر بار کی فکر نہ کرنا، فکر کرنا رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی، ان کی عزت کی۔ کوئی اگر ایک بات کہتا ہے اب 10 باتیں کہو، پتہ ہے کیوں؟ جو رسول اللہ کی عزت کا پہرا دیتا ہے نا، رسول اللہ خود اسے اپنے منبر پر چڑھا دیا کرتے ہیں۔ سنا ہے نا آپ نے؟ منسوب ہو جائیں وہ بلال حبشی، منسوب ہو جائے رسول، کہیں اپنے آپ کو محمدی، کہیں آپ رسول اللہ کے غلام ہیں، کہیں آپ احمد مجتبی محمد رسول اللہ کے در کے گدا ہیں، کہیں آپ کیوں وہ بلال حبشی جسے غلام سمجھ کر مارا جاتا تھا، لیکن اپنی زبان سے ایک بات صدق دل کے ساتھ، دل کے یقین کے ساتھ کہا تھا، اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ۔ پھر اللہ نے اتنے مرتبے عطا فرمائے کہ رسول اللہ کا چہیتا بھی کر دیا، کعبے کے اوپر چڑھا بھی دیا ہے، رسول اللہ اسے اپنا بھی کہیں، صدیق اکبر اپنا سردار بھی کہیں۔ کیا مزہ ہے نا پھر زندگی کا۔ یہی ہیں بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ محبت کہ رسول اللہ کو کسی نے برا لکھا، جو کی حضور نے کہا کہ کون ہے جو میری طرف سے بولے گا، تو یہی حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ میں بولوں گا آپ کی جانب سے۔ تو حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے منبر پر کھڑا کیا اور کہا اب پڑھو نعت، یہ جو کی ہوگی، کیا کہا اس کو چھوڑ دیں۔ حسان ابن ثابت نے کیا کہا؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کیا کہو گے؟ ایسے کہو گے یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ خوبصورت کوئی ماں پیدا ہی نہیں کر سکتی، آپ کوئی آنکھ آپ جیسا خوبصورت دیکھ ہی نہیں سکتی، برائی کرنے والے کرتے رہیں، آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا ہے۔ کتنا پاک، کوئی اور چاہے اتنا نہیں، آپ جیسا چاہتے تھے ویسا آپ کو پیدا کیا گیا ہے۔ اور یہی بات سوچیں، جب اس ام جمیل نے کہا نا کہ محمد کو چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ وہ اسی انداز میں کہتا ہے وَالضُّحَىٰ، محبوب تو بڑا خوبصورت، تیرے چہرے کی قسم، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، محبوب تیرے زلفوں کی قسم جب وہ لہراتی ہیں، خوبصورت یہ ہے تیری کہ دنیا تیرے جلووں میں گم ہو جائے۔ پھر کہتا ہے مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، تو اتنا خوبصورت ہے کہ رب تیرے چہرے کی قسم کھائے، تو اتنا خوبصورت کہ رب تیرے زلفوں کی قسم کھائے۔ بھلا تیرا رب تجھے چھوڑنے والا ہے؟ بھلا تیرا رب تجھے چھوڑنے والا ہے؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب تیری ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے، تو ابھی جتنا محبوب ہے ایک لمحے کے بعد اس سے زیادہ محبوب ہوتا جائے گا۔ کیسا محبوب؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تو تمنا کرے گا اللہ تعالیٰ کعبے کو قبلہ بدل دے گا، تجھے اتنا دے گا تو راضی ہو جائے گا۔ تو پیارے پتہ ہے محبوب کی رضا ہے یہ، منسوب ہو جائیں، ابھی بھی یہی کہہ رہا ہوں، رسول اللہ سے منسوب ہو گئے تو کامیاب ہو جائیں گے، منسوب ہو جائیں، کیا کہا اللہ نے؟ اتنا عطا کرے گا، راضی ہو جائیں گے۔ اور پھر رسول اللہ نے اپنی رضا کس سے جوڑی ہے پتہ ہے نا؟ رسول اللہ نے کہا تھا کہ جب تک ایک ایک امتی کو نہ بخشوالوں میں راضی نہیں ہونے والا۔ اللہ اتنی محبت کریں، منسوب ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پر آپ کا سودا کر دے، آپ بک جائیں رسول اللہ کی ذات پر، منسوب ہو جائیں، ہوں گے انشاءاللہ۔ اتنی محبت رسول اللہ سے کریں۔ ہاں جب بات آئی ہے رسول اللہ کے منسوب ہونے کی تو ذرا سوچیں، مکہ مدینہ رسول اللہ کی ذات سے منسوب، یہ امت رسول اللہ کی ذات سے منسوب، ہر ایک بات رسول اللہ کی ذات سے منسوب، لیکن اس ماں کا ذرا سوچیں جو رسول اللہ سے منسوب ہوئی ہے، اس ماں کا سوچیں جو رسول اللہ سے منسوب ہوئی ہے۔
نہ جانے کتنی عورتوں کی تمنا رہی ہوگی، لیکن ماں آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا جن کے پیٹ سے نکلے ہیں، آج ایک اعتراض ہے کہ نبی نور تھے کہ نہیں تھے، یہ کیا اعتراض ہے کہ نور تھے کہ نہیں تھے؟ بی بی آمینہ فرماتے ہیں کہ جب میرے پیٹ سے وہ نور مبارک ظاہر ہوا، ملک شام کے محلات نظر آ گئے، ملک شام کے محلات نظر آ گئے۔ کتنا دور ہے مدینے سے؟ 1992 کلومیٹر۔ کتنا؟ 1992 کلومیٹر ہے مدینے سے ملک شام۔ وہ نور ظاہر ہوا ہے، اس نور سے روشن جو آنکھیں ہوئی وہ 2000 کلومیٹر دور تک کیوں دیکھ لیتی ہے کہ بیچ کے تمام حجابات ہٹ جاتے ہیں۔ جب یہ عالم ہے نور میں دیکھنے والے کا، جو خود سراپا نور ہو، اس کا عالم کیا ہوگا؟ تو پھر امام کا ہے نا، صبح طیبہ میں ہوئی، بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا۔ امام کے انداز میں کہیں، امام کے انداز میں کہیں، اپنے آپ کو بدلیں، اپنے شب و روز بدلیں۔ اور ہاں ایک تمنا بس آخری میں یہ کہوں گا، اپنی آخری تمنا پیدا کریں اپنے دل کے اندر، اور پتہ کیا کریں؟ مجھے خود کی میری اپنی حالت بتاتا ہوں میں، مجھے جتنی محبت رسول اللہ سے ہے کسی سے نہیں ہے، کسی سے بھی نہیں ہے۔ اگر میرے ماں باپ بھی جائیں تو جائیں، لیکن رسول اللہ کی ذات کا مسئلہ رہے گا، بہت محبت ہے۔ اور زندگی میں صرف ایک ہی ڈر ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی دولت چھین لے کوئی ڈر نہیں ہے، الحمدللہ کہتا ہوں اس بات پر، لیکن ایک بہت ڈر ہے کہ ابھی مدینہ نہیں دیکھا ہے۔ دعا کریں آپ کہ اللہ مدینہ دکھائے۔ پتہ ہے کیوں؟ اس وجہ سے کہ جس سے محبت کی ہے نا، اگر اس کا دربار نہیں دیکھا تو کچھ نہیں دیکھا ہے۔ اور ڈر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مدینہ دیکھنے سے پہلے موت نہ دے دے مجھے، بہت ڈر ہے، بہت ڈر ہے۔ میں آپ سے ایک عرض کروں گا، گزارش کروں گا صدق دل کے ساتھ، احترام کے ساتھ، کہ جب کبھی آپ میں سے کوئی مدینہ جائے نا، میرا نام لے کر کہیے گا کہ سلام عرض کیا ہے۔ وہ انداز نہیں کہ اشفاق نے کہا ہے، کس نے کہا ہے، نہیں نہیں، اس انداز میں جو امام کہتا ہے، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ میری گزارش آپ کہنا کہ فلاں کتے نے سلام کہا یا رسول اللہ، حاضری کی درخواست پیش قبول فرما لیں۔ اور کبھی حاضری ہونا آپ کی بھی تو اس انداز میں جائیے گا، پیش ہوئیے گا، یہ لرزتا جسم ہونا چاہیے آپ کا۔ اور یہ بات ضرور کہیے گا کہ شرم عصیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں۔ اگر اور دل چاہے نا، اور دل چاہے کہنے کا کچھ، تو امام کے انداز میں کہتے جائیے گا، کعبے کے بدرود جا، تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ، تم پہ کروڑ درود، انداز میں کہتے جائیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، کہتے جائیں کہتے جائیں۔ کس انداز سے؟ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں۔ ایسے کہیں نہیں، کچھ اور کہیں، سرور کہوں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ کہیں نا، کیا کہیں گے؟ اس انداز سے کہیں نا، کیا کہو گے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، الفاظ نہیں ملتے ہیں، واقعی نہیں ملتے ہیں، الفاظ ٹوٹ جائیں تو ٹوٹ جانے دیں۔ وہاں جا کر سوچیں نا، آپ کے الفاظ باندھو نہیں بندتے، ٹوٹنے دیں، روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، الٹے سیدھے بولیں گے، بولنے دیں۔ اعلیٰ حضرت کا انداز یہ، امام خود کہتا ہے ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے، رسول اللہ جو بلوا لیں گے آج بول دوں گا، لیکن ایک بات ہے، حاضر ہو کر حفیظ طائب کی زبان میں ایک بات ضرور کہیے گا۔ حفیظ طائب کہتے ہیں، دے تبسم کی خیرات ماحول کو، ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی، ایک نوری جھلک، ایک شیرین ڈھلک، تلخ و تاریک ہے زندگی یا نبی، اے نبی دے مسیحا تیری قوم کا حال عیسیٰ کی بھیڑوں سے ابتر ہوا، اس کے کمزور اور بے ہنر ہاتھ سے چھین لی چرخ نے برتری یا نبی۔ کہ کہیں رسول اللہ سے اپنے حال سنائیں، وہ سب جانتے ہیں، دلوں کو جانتے ہیں، کچھ چھپا ہوا نہیں ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے جلوے نہ چھپائے ہوں۔ ہم اور آپ کے دلوں کے حال چھپ جائیں گے بھلا، کبھی نہیں چھپنے والے، لیکن وہ ہے نا غلامی کا ثبوت دیں، مانگنا آتا ہے تو مانگتے جائیں، نہیں مانگنا آتا پھر بھی مانگیں، غلامی کا ثبوت دیں اور کہیں کہ یا رسول اللہ حاضر ہوں، گندا ہوں ستھرا کر دینا، یا رسول اللہ اندھا ہوں تو بینائی عطا کر دینا، یا رسول اللہ میلا ہوں، آپ تو میلوں کو قبول کر کے ستھرا کرتے ہیں نا، مجھے بھی قبول کر لیں، اپنا لیں مجھے۔ اگر آپ نے ایک بار سچے دل سے کہا نا، تو پھر دیکھیں آپ کی زندگی کی کایا کیسے پلٹتی ہے، آپ کو عبادتوں کی شکایت نہیں ہوگی، نہیں ہوگی۔ اگر سچی محبت ہوئی، آپ کا دل کھینچ کر لے کے جائے گا کہ تو کس طرف جاتا ہے، تیری راہ وہ راہ نہیں جو شیطان کی راہ ہے، تو عاشق مصطفیٰ کا، تو اس نورانی چہرے کو دیکھنے والا ہے جس چہرے کو دیکھنے کے لیے صحابہ کرام رویا کرتے تھے۔ محبت ہے نا آپ کو، محبت ہے۔ میں ایک بات سمجھاؤں آپ کو،
کیا ہے محبت اس نبی کی، کیا ہے وہ ذات. جب بھوک لگتی ہے نا، بھوک، کھانا کھاتے ہیں آپ لوگ؟ بھوک لگتی ہے کھانا کھاتے ہیں نا آپ؟ پیٹ ایسے ہی تو بھرتے ہیں، لیکن نہیں پیارے، ذرا سوچیں، صدیق اکبر سے پوچھے، اے صدیق، بھوک لگی ہو، گھر میں کھانے کو نہیں ہو تو کیا کرتے ہو؟ پوچھیں ایک بات صدیق اکبر سے، بھوک لگتی ہے، کھانا نہیں ہوتا ہے، کیا کرتے ہو؟ اس سے پہلے بات سنیں ذرا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماں حلیمہ سعدیہ کے پاس تھے، آپ کے گھر بار میں. غریب تھی، نادار تھی، باہر بھی نہیں نکلا کرتی تھی، کمانا بھی سب دور کر دیا. عورتیں پوچھتی تھی، حلیمہ کیا مسئلہ ہے، باہر نہیں آتی ہو، کھانے پینے کا کیا عالم ہے؟ تو سعدیہ کہا کرتی، حلیمہ سعدیہ کہ اصل مسئلہ ایسا ہے، کھانے پینے کی فکر نہیں رہی ہے، بھوک لگتی ہے نا تو بچے کو دیکھ لیا کرتی ہوں، محمد مصطفیٰ کو دیکھ لیا کرتی ہوں، سکون مل جایا کرتا ہے. یہی انداز تھا. اقرا صدیق اکبر باہر آئے، بھوک سے بے حال تھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے، پوچھا، اے ابو بکر، کہاں چلے ہو، کیا مسئلہ ہے؟ کیا رسول اللہ بیتاب تھا. کہ کیا ہوا؟ کہ کھانے کو کچھ نہیں تھا گھر میں، بھوک لگی تھی تو آپ کو دیکھنے چلے آئے. پیارے، محبت یہ ہوا کرتی ہے کہ آپ کی بھوک آپ کو مجبور نہ کریں، بلکہ آپ اپنے محبوب کو دیکھ لیں، آپ کی بھوک مٹ جانی چاہیے تھی. اس محبت کو دیکھیں، وہ محبت ہی اصل محبت ہے جو آپ کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دے. آپ اگر حرام کی جانب جانے لگیں، دل میں خیال آئے کہ نہیں نا، کس کا عاشق ہوں، رسول اللہ کا ہونا، یہ محبت آپ کو اس حرام کام سے روکنی چاہیے. ماں باپ کو ستانے لگے، دل چاہے کہ میں ان کے سامنے زبان دراز کروں، ذرا خیال کرنا کہ میں کس کا عاشق ہوں، کس کا دیوانہ ہوں، اس نبی کا، کہ اگر اس نبی کے دربار میں اس کی رضائی بہن آ جائے تو نبی کھڑے ہو جائیں، اپنی چادر مبارک بچھا کر کہیں کہ میری بہن آئی ہے، وہ بیٹھے گی. اللہ اکبر. صرف دودھ پلانے والی ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والی کا یہ حال ہے تو سگی بہنوں کا مرتبہ کیا ہوگا میرے پیارے؟ اس ماں کا کیا مرتبہ ہوگا جس نے اپنے پیٹ میں آپ کو رکھا ہوا ہے؟ محبت کرتے ہیں نا تو رسول اللہ سے ایسی محبت کریں کہ آپ کو دیکھ کر آپ کی ماں کہے کہ میرا بیٹا عاشق رسول ہے. آپ کو دیکھ کر آپ کے والد کہیں آپ کس سے ملنے والے، بلکہ ایک کافر بھی اگر آپ کو دیکھے نا وہ کہے کہ دیکھو اب اس کو رلا دیتا ہوں. کیسے؟ وہ اس کو بھی کہنا چاہیے دیکھو ابھی رلا دیتا ہوں. بلکہ اب کیسے؟ اتنی محبت کریں، اتنی محبت کریں کہ اگر کوئی آپ سے نام محمد بھی لینا، انگوٹھے چومیں. آپ چومنے کے بعد میں حالت یہ ہونی چاہیے کہ اس کافر کے سامنے بھی آپ کی آنکھوں میں آنسو آنے چاہیے. تب ہوگی آپ کی زندگی. تب آپ کہیے گا کہ ہاں میں محبت کرتا ہوں تو رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا ہوں، اور ان سے زیادہ مجھے کوئی محبوب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کایا پلٹ دے گا. پھر بس بطور تبرک اتنا کہہ سکتا ہوں، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے. لو وہ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف، خرمن عصیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق